جناب احسن ظفر صاحب، وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب، احسن اقبال صاحب، خالد عباس ڈار صاحب، ذوالفقار چیمہ صاحب، شہباز شیخ صاحب، خواتین و حضرات، فیلو راوینز، انگریز نے ساری دنیا پہ 200 سال 250 سال حکومت کی ہے، اور اس کا سن نیور سیٹ، وہ کہتے تھے the sun never sets on the English empire, British empire. تو اس کے مقولے ہیں، اور وہ آخرکار ایسی قوم جس نے اتنی بڑی حکمرانی کی ہو، اس میں وزڈم تو ہوتی ہے ان کی بات میں. ایک مقولہ ان کا یہ ہے کہ پری پرینڈیل سپیچز، کھانے سے پہلے، ڈنر لگنے سے پہلے کی جو تقریریں ہیں ان کو مختصر ہونا چاہیے. وہ پہلے ہی وہ کہہ چکے. میں چونکہ اب کہا ہے کہ بات کروں، میں بڑی مختصر بات کروں گا. ایک دو باتیں گورنمنٹ کالج کی کرنی ضروری ہے. میں نے اتنے شفیق استاد، اتنے منکسر المزاج اساتذہ، اتنے تعلیم اور علم دینے کے لیے تازہ دم، بزرگ لیکن تازہ دم اساتذہ نہیں دیکھے. جس طرح ڈاکٹر نذیر احمد تھے، پروفیسر رشید صاحب تھے، ڈاکٹر اجمل تھے. ان کی شفقت، اگر کوئی میرا کنٹمپرری ہے mid 60s کا، تو ان کی شفقت ان کو یاد آتی ہوگی کہ کتنی شفقت کرتے تھے. زمانہ یہ تھا کہ لڑکیاں کوئی جو تھیں وہ سائیکل پہ بھی آتی تھی، اور کسی کا اسلام خطرے میں نہیں پڑتا تھا. کسی کو جا کے کسی میں یہ کوئی جوش نہیں آتا تھا کہ یہ غیرت ہماری جو ہے یہ بڑی چیلنج ہو گئی ہے. میں جب گورنمنٹ کالج میں تھا تو ہم نے احتجاج بھی کیے. ایک یونیورسٹیز آرڈیننس کے خلاف، اور ایک ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کو تبدیل کر دیا گورنر کالا باغ میں. دونوں مرتبہ ہم سڑکوں پہ نکل آئے، اور ڈاکٹر نذیر صاحب کے وقت تو نعرہ تھا ہمارا باپ واپس دو، ہمارا باپ واپس دو، اور ان کو کندھوں پہ اٹھا کے ہم پھر لے کے واپس آئے. اور ان کو جب نوٹیفیکیشن کینسل ہوا، لیکن آرڈیننس، یونیورسٹی آرڈیننس والا جو احتجاج تھا وہ بڑا خاصا دلچسپ تھا. وہ ہم یونیورسٹی آرڈیننس نامنظور، یونیورسٹی آرڈیننس نامنظور، اور ساتھ میرے چل رہے تھے بڑے معروف ہمارے دوست ہیں، آپ بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، آفتاب گل. وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ تھا. وہ آفتاب گل بھی لگا یونیورسٹی آرڈیننس مرد آباد، یونیورسٹی آرڈیننس نامنظور. یونیورسٹی آرڈیننس ہے کی؟ میں کہا یونیورسٹی آرڈیننس نامنظور. وہ یونیورسٹی آرڈیننس ہے کی؟ کچھ پتہ نہیں، پر یونیورسٹی آرڈیننس نامنظور. اور وہ اس قسم کے. زمانہ بڑا اچھا تھا، تناؤ بہت کم تھا. لوگ کھیلوں میں دلچسپی لیتے تھے. اور ڈار صاحب آپ کو یاد ہوگا وہ زمانہ یہ تھا کہ مسجدوں سے کھیل کے میدان زیادہ تھے، مسجدوں سے کھیل کے میدان زیادہ تھے، اور تفریح ہوتی تھی. لوگ ڈیبیٹ بڑی ہوتی تھی. اختلاف کا حق لازم سمجھا جاتا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ بات نہیں کر سکتے. وہاں ٹک شاپ میں ہم بیٹھ کے کوئی مارکسزم کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی اسلام کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی ان کو آپس میں اس کو کی فتح یقینی بتا رہا ہے، کوئی اس کی فتح یقینی بتا رہا ہے. سب بحث کر کے چائے کی پیالی اپنی اپنی پی کے اور اٹھ کے چلے جاتے تھے، اور دوستی برقرار رہتی تھی. ڈیبیٹنگ سوسائٹی ڈی سی کا ایک بڑا دلچسپ کردار تھا. گورنمنٹ کالج ڈرامٹک سوسائٹی، وہ آپ کو یاد ہوگا عبدالقیوم جوجو صاحب ہوا کرتے تھے. عجیب ایک شخص تھے، اور بڑے اچھے ڈرامے ہوتے تھے.
میں تھا اس سوسائٹی میں بھی یہ جو ڈبیٹنگ سوسائٹی کا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. لائل پور ہم گئے, وہاں آل پاکستان ڈبیٹ تھی اور اردو اور انگریزی دونوں کے, اور میں مطلب آڈینس کی پارٹیسپیشن وغیرہ سے اور اپریسیشن سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں جیت جاؤں گا ڈبیٹ. بالکل یہ بڑا یہاں تھا, جتنے اسپیکر آئے, سیالکوٹ سے آئے, پنڈی سے آئے, سرگودا سے آئے, لاہور سے, ایف سی کالج کے. پر ایک خاتون کو بلایا, بچی کو بلایا جب گیا, شاہین, انہوں نے شاہین کا نام لیا. شاہین اٹھی, ان دنوں تازہ یہ کراچی وایا لائل پور راول پنڈی شاہین ایکسپریس چلی تھی, تازہ کوئی 2-3 مہینے پہلے. تو شاہین کو جب انہوں نے بلایا تو شاہین اٹھی تو ان کا دوپٹہ پھنس گیا سیٹ میں, کرسی میں. وہ اس سے الجھتی رہی کافی دیر, الجھ کے جب وہ پہنچی سٹیج پہ تو لوگ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ لڑکیاں بھی وہ ذرا بے چین ہو جاتے ہیں. وہ بیچاری اتنی اس سے پریشان ہوئی کہ اس نے اپنی تقریر فر کر کے پڑھ دی, اور فٹافٹ پڑھ دی اور فر. اب تک میں اس وقت تک ڈیبیٹ جیت رہا تھا سب کے میں, لیکن اگلا جو لڑکا آیا ملتان سے, وہ ایک جملے میں ساری ڈیبیٹ لے گیا. اس نے آتے کیا اس نے کہا جناب صدر آج شاہین آئی بھی لیٹ اور بغیر سٹاپ کے چلی گئی. وہ ساری ڈیبیٹ لے گیا. اب آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اختلاف میں برکت ہے. اختلاف اگر نہ کرتا, بیٹا باپ سے اختلاف نہ کرتا, پوتا دادے اور باپ سے اختلاف نہ کرتا, تو نہ سائنس کی ترقی ہوتی نہ دنیا کی ترقی ہوتی. ہم ابھی گھوڑوں کے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے, کیونکہ جب تک آپ نے رد نہیں کیا, پچھلے انکار نہیں کیا, تب تک آپ نے ترقی نہیں کی. انکار میں ترقی ہے, انکار سے نسلیں آگے بڑھی ہیں. نیوٹن نے انکار کیا پادریوں کے تمام تر نظام کا, اور ہم اب آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ اختلاف اچھا ہوتا ہے, پر اس وقت میں یہ اتفاق کرنا چاہتا ہوں احسن اقبال سے کہ جو انہوں نے کہا کہ پر کیپٹا انکم جو ہماری تھی آمدن فی کس انڈیا سے زیادہ تھی, بنگلہ دیش سے زیادہ تھی, اور اب ہماری کم ہو گئی ہے. یہ گزشتہ 10-12-15 سالوں میں اس میں فوجی حکمران بھی آئے ہیں, پارٹی الف بھی آئی ہے, پارٹی بے بھی آئی ہے, پارٹی سین بھی آئی ہے. So we are all guilty.